دوستو یہ تصویر ماضی کی پاکستانی شہری سیما حیدر جبکہ جاری و مستقبل کی انڈین شہری سیما سچن صاحبہ کی ہے۔ سیما سچن صاحبہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستانی عوام سیما صاحبہ پر لعنتیں بھیجنے پہ مصروف ہے۔ سیما سچن صاحبہ نے ایسا کیا کیا کہ پوری پاکستانی عوام 2 ہی دن کے اندر سیما سچن کے خلاف ہو گئی۔ میں ہوں مزمل محمود اور اپنی نیو ویڈیو میں اب تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو سیما حیدر پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ کراچی ہی میں اس کی شادی ہوئی اور کراچی ہی میں یہ 4 بچوں کی ماں بنی۔ یہ 4 بچوں کی ماں محترمہ سیما حیدر صاحبہ دنیا کی مشہور موبائل گیم پب جی گیم کے جنون میں بہت بڑی مبتلا تھی۔ پب جی گیم ہی کے ذریعے یہ 4 بچوں والی ماں سیما حیدر نے ایک انڈین شہری سے تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں انڈین شہری سچن سے سیما حیدر کے اچھے خاصے تعلقات بن گئے۔ یہ تعلقات صرف میسج تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے سے شادی کرنے تک بات جا پہنچی۔ ان 2 سال کے تعلقات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان 4 بچوں والی ماں محترمہ سیما حیدر صاحبہ نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ سیما حیدر شارجہ سے ہوتے ہوئے نیپال پہنچی اور نیپال سے انڈین ویزا نہ ملنے کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئی اور انڈیا کے شہر ممبئی میں اپنے محبوب سچن کے پاس پہنچی۔ سیما حیدر نے انڈیا پہنچنے کے دوسرے دن بعد ہی سچن سے شادی کی اور اس کے ساتھ اپنا مذہب بھی چینج کیا اور اپنے بچوں کے نام بھی ہندوؤں والے رکھ دیے۔ صرف یہی نہیں کہ سیما حیدر نے اپنا مذہب چینج کیا بلکہ سیما حیدر نے پاک سرزمین دھرتی پاکستان پر الزامات لگانا بھی شروع کر دیے۔ محترمہ سیما حیدر صاحبہ جنہوں نے 30 سال ملک پاکستان میں پرورش پائی، جو پیدا بھی پاکستان میں ہوئی، جو بڑھی بھی پاکستان میں ہوئی، جن کے آباء و اجداد بھی پاکستان میں ہے، ان محترمہ صاحبہ نے الزامات لگائے کہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کا قتل عام شروع نہ کر دیا جائے۔ جب سیما حیدر بلکہ سیما سچن نے پاکستان پر الزامات لگانا شروع کیے اور انڈیا کی چمچگیری شروع کی تو انڈیا انٹیلیجنس کو اس بات پر شک ہوا کہ سیما سچن کہیں پاکستانی انٹیلیجنس ISI کی جاسوس نہ ہو۔ اسی بنا پر انڈین صحافی سیما سچن کا انٹرویوز لینے گئے۔ انٹرویوز میں ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کا تعلق پہلے کس مذہب سے تھا، تو اس سوال پر سیما سچن نے جواب دیا کہ میرا پہلے مذہب اسلام سے تعلق تھا جبکہ اب میرا ہندو مذہب سے تعلق ہے۔ سیما سچن کے جواب پر صحافی نے کہا کہ مسلمانوں کا وہ کلمہ جس کو پڑھ کر وہ مسلمان ہوتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے تو سنائیے۔ تو صحافی کے اس سوال پر سیما سچن صاحبہ خاموش ہو گئی کیونکہ ان کو پہلا کلمہ طیبہ نہیں آتا تھا۔ تو پھر صحافی نے سوال کیا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ تو سیما حیدر صاحبہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی تو محترمہ نے جواب دیا کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں۔ انڈین صحافی جو کہ ہندو تھا اس نے جواب دیا کہ محترمہ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ ظہر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ تو سیما حیدر جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی محترمہ نے جواب دیا کہ ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تو انڈین صحافی نے جواب دیا کہ محترمہ ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیما سچن ایک مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے نام پہ ایک دھبا تھا جس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی غداری کرنے کا سرٹیفکیٹ اپنے نام کیا۔ سیما حیدر صاحبہ نے پاکستان پر الزامات تو لگا دیے لیکن اب انڈین انٹیلیجنس بھی سیما سچن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔
तकरीबन 15 दिन गुजर गए। सहमा सच्चन बार बार इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं कि मुझे इंडियन शहरियत दी जाए, लेकिन सहमा सच्चन को इंडियन शहरियत नहीं मिल रही। सहमा सच्चन साहिबा ने सोचा था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मुझे इंडिया वाले बड़ा पसंद करेंगे और मुझे आराम से इंडिया की शहरियत मिल जाएगी और मैं मज़े से और सुकून से इंडिया में रहकर आराम करूँगी। लेकिन बुज़ुर्ग फरमाते थे कि जिस थाली में खाया हो उस थाली में छेद नहीं करते, और साथ ही बुज़ुर्ग ये भी फरमाते थे कि 2 कश्तियों वाले सवार हमेशा ही डूब जाया करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।